السلام علیکم، ویلکم ٹو اماد's اوڈیسی۔ میں ہوں اماد قاصر۔ آج ہم کتاب ٹریجڈی اینڈ ڈیفائنس دی لائیوز اینڈ پوئٹری آف سلویا پلیتھ، فروغزاد اینڈ پروین شاکر کو ریویو کریں گے۔ ڈاکٹر محمود علی ایوب صاحب اس کتاب کے مصنف ہیں اور یہ کتاب حال ہی میں سنگ میل پبلیکیشنز سے شائع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یوں تو ورلڈ بینک اور UNDP جیسے اداروں سے منسلک رہے ہیں پچھلے 30-35 سال سے، اور اس دوران ان کے اکنامکس کے مختلف موضوعات پر پیپرز بھی چھپتے رہے، کتابیں بھی آتی رہیں، لیکن اردو، انگریزی اور فارسی ادب سے انہیں خصوصی لگاؤ ہے، اور یہ کتاب ان کے اسی لگاؤ کا ایک اظہار ہے۔ ایک اور وجہ جو اس کتاب کو لکھنے کا محرک بنی، انہوں نے اس کتاب میں بتایا کہ ان کے اکلوتے جوان سال بیٹے کا انتقال ایک ایکسیڈنٹ میں ہوا، جبکہ یہ کتاب جن 3 شاعرات کے حوالے سے ہے اس میں سے بھی 2 کا انتقال کار ایکسیڈنٹ میں ہوا، جبکہ تیسری شاعرہ نے خودکشی کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ 3 شاعرات 3 بالکل مختلف کلچرز سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے سلویا پلیتھ ایک امریکن شاعرہ تھیں، فروغزاد کو ماڈرن ایرانین لٹریچر میں اہم مقام حاصل ہے، جبکہ پروین شاکر ہماری پاکستان کی ایک بہت اہم شاعرہ ہیں۔ تو انہوں نے ان 3 شاعرات کی زندگیوں اور ان کے کلام میں جو مماثلتیں ہیں ان کو تلاش کیا ہے اور کمال خوبصورتی سے اس کتاب میں یکجا کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ ان 3 شاعرات میں سے 2 کے والدین دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے آباد ہوئے، جیسے سلویا پلیتھ کے والدین جرمنی سے امریکہ گئے اور بوسٹن میں انہوں نے رہائش اختیار کی جہاں سلویا پلیتھ کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح پروین شاکر کے والدین انڈیا سے ہجرت کر کے کراچی آئے تھے جہاں پروین شاکر کی پیدائش ہوئی، اور فروغزاد البتہ تہران ہی میں ان کے والدین رہے اور وہیں سے ان کا تعلق تھا۔ ایک اور مماثلت جو ہے ان شاعرات کے ہاں وہ یہ ہے کہ اس میں 2 شاعرات پروین شاکر اور سلویا پلیتھ دونوں فل برائٹ اسکالرز تھیں۔ پروین شاکر فل برائٹ اسکالرشپ پہ ہارورڈ گئیں پڑھنے کے لیے، جبکہ سلویا پلیتھ کیمبرج آئی تھیں پڑھنے کے لیے امریکہ سے۔ ایک اور جو مماثلت ہے وہ یہ کہ ان تینوں شاعرات کا انتقال غیر طبعی اموات کی صورت میں ہوا اور بہت کم عمری میں ہوا۔ سلویا پلیتھ نے محض 31 برس کی عمر میں خودکشی کر لی، جبکہ فروغزاد 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا، اور اسی طرح پروین شاکر کا انتقال 42 برس کی عمر میں کار ایکسیڈنٹ میں ہی ہوا۔ ایک اور مماثلت یہ بھی ہے کہ فروغزاد کو ان کی ڈیتھ سے کچھ عرصہ قبل ایک نجومی نے اٹلی میں یہ بات بتا دی تھی کہ ان کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوگا، اور بالکل یہی بات پروین شاکر کو دلی میں ایک نجومی نے بتائی کہ ان کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوگا۔ سلویا پلیتھ کو اگرچہ ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی، نہ ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، انہوں نے خودکشی کی، لیکن ان کی جو معروف نظم ہے لیڈی لیزرس، اس میں لائنز ہیں کہ ان کی لاش پر پینٹ کرنچنگ کراؤڈ ہوگا۔ ان 3 شاعرات کی ایک اور جو مماثلت ہے وہ یہ کہ ان تینوں شاعرات کی جو پرسنل لائف تھی وہ بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھی، تینوں شاعرات کو ڈیورس ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے 3 شاعرات کی جو بائیوگرافی ہے اس پہ بات کی ہے، پھر ان کا جو فیملی ریلیشن شپ ہے، پھر وہ انوائرمنٹ جس میں انہوں نے لکھا، دین ٹریولز ابراڈ، پھر ان کا ہے ریبیلین اینڈ ڈیفائنس، پھر ایک چیپٹر ہے ان کا ہاؤ ور دا پوئٹس ریسیوڈ ڈیورنگ دیئر لائف ٹائمز، پھر انہوں نے اس کے حوالے سے پھر شاعری پہ انہوں نے کچھ ڈیپتھ میں بات کی ہے کہ ان تینوں شاعرات کے ہاں مرر امیجری کیسے انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کی، اور ویمن ایز ڈالز کیسے انہوں نے استعمال کیا۔ پھر وہ بات کرتے ہیں ایک چیپٹر میں کہ واز دیئر پوئٹری آٹو بایوگرافیکل اور کنفیشنل، پھر اس کے بعد دیئر لیگیسیز اینڈ، اس کے علاوہ بعد میں پھر انہوں نے کتابیات کا ذکر کیا۔ ان کے مختصراً ہم اگر کام پہ نظر ڈالتے ہیں تو
سلویا پلیتھ کی کتاب ایریل شائع ہوئی. اس کے علاوہ ان کی جو معروف ترین نظمیں ہیں، ڈیڈی ان کی ایک نظم بہت شورافاک نظم ہے، جبکہ لیڈی لیزرس جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ ان کی ایک بہت معروف نظم ہے. سلویا پلیتھ کا ایک ناول دی بیل جار کے عنوان سے بھی لکھا گیا. سلویا پلیتھ کی زندگی پر بیسیوں بلکہ سینکڑوں بایوگرافیز رادر لکھی گئی ہیں، موویز ہیں اس کے حوالے سے، کافی ڈاکومنٹریز ہیں. فروغ زاد کو بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی. پرشین کی سب سے زیادہ ٹرانسلیٹڈ جو شاعر ہیں ان میں سے فروغ زاد ایک ہیں. اور جب انقلاب ایران کے بعد فروغ زاد کو بین کر دیا گیا تھا ان کی شاعری کو، ان کی کتابوں کو ایران میں، تو ان کے حوالے سے ایک اور شاعرہ فاطمہ شمس بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ ایران چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ 3 شاعروں کے کلام، ان کی کتابیں لے کر جاتے تھے، ایک سعدی، رومی اور فروغ زاد. پروین شاکر نے بھی مارجنلائزڈ لوگوں کی، خواتین کی اسپیشلی بات کی. پھر ان کا اپنا جو اظہار تھا نظم میں اور غزل میں، اس موضوع پر بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں بتایا ہے. فروغ زاد کی جو کتابیں تھیں، اسیر ہے، دیوار ہے، عصیان ہے، تولدی دیگر ہے، اور ایمان بیاوریم باغاز فصل سرد، ان کی کتاب ان کے وفات کے بعد شائع ہوئی. پروین شاکر کے ہم جانتے ہیں کہ خوشبو، خود کلامی، صدبرگ اور انکار، ان کی کتابیں ان کی زندگی میں شائع ہوئیں، اور پھر انہی 4 کتابوں پر مشتمل ان کی کلیات ان کی وفات سے چند ہفتے قبل شائع ہوئی تھی. پھر اس کے بعد کف آئینہ جو ان کی باقی تحریریں تھیں ان کو یکجا کر کے شائع کیا گیا تھا. اور پروین شاکر کو بھی ان کی زندگی میں ان کو پہلی کتاب پر آدم جی ایوارڈ ملا، پھر انہیں مزید کتابوں پر بھی ایوارڈز ملتے رہے، اور انہیں بھرپور پذیرائی ان کی زندگی میں بھی حاصل ہوئی. اب میں آخر میں ان تینوں شاعرات نے جو مرر امیجری کے حوالے سے بات کی، سلویا پلیتھ کی نظم ہے مرر، ایک طویل نظم ہے، میں اس میں سے چند لائنز پیش کرتا ہوں. I am silver and exact. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow immediately, just as it is, unmisted by love or dislike. I am not cruel, only truthful. اب ہم دیکھتے ہیں فروغ زاد مرر امیجری کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ تودو چشمش برخم حیران نیست، بچکار آیدم ای زیبایی، بشکن ای آینه را ای مادر، حاصلم چیست از خودآرائی. اور اب دیکھیں پروین شاکر کی ایک نظم جس کا عنوان آئینہ ہے. لڑکی سر کو جھکائے بیٹھی، کافی کے پیالے میں چمچہ ہلا رہی ہے. لڑکا حیرت اور محبت کی شدت میں پاگل، لامبی پلکوں کے لرزیدہ سایوں کو اپنی آنکھوں سے چوم رہا ہے. دونوں میری نظر بچا کر ایک دوجے کو دیکھتے ہیں، ہنس دیتے ہیں. میں دونوں سے دور دریچے کے نزدیک اپنی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے سوچ رہی ہوں، گئے دنوں میں ہم بھی یوں ہی ہنستے تھے. پروین شاکر، فروغ زاد اور سلویا پلیتھ گزشتہ صدی کی اہم شاعرات ہیں، اور پروین شاکر کی ایک بہت خوبصورت نظم فروغ زاد پر موجود ہے. جو بھی لوگ انگریزی، اردو اور پرشین لٹریچر سے دلچسپی رکھتے ہیں، یا ان 3 شاعرات کی زندگیوں میں اور ان کے کلام میں جو مماثلتیں ہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو انہیں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. بہت شکریہ.